السلام علیکم۔ ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک پیچیدہ کیس کا احوال پیش خدمت ہے۔ عمر کا چاہے جو بھی حصہ ہو، نادانی عمروں کا لحاظ نہیں کرتی، اور اگر انسان کو اپنی غلطی یا نادانی یاد ہی نہ رہے تو ازالے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے بھی احساس نہ ہوا کہ قدرت نے اسے کس جرم کی سزا دی ہے۔ اس پختہ عمر میں جو غلطی اس نے کر ڈالی تھی، وہ نہ صرف اسے قانون کے دائرے میں لے آئی تھی، بلکہ ہمیشہ کے لیے قیمتی رشتوں کی جانوں کے ضائع ہونے کا غم بھی دے گئی، کیونکہ قدرت نے اپنی کتاب میں نیکی کا بدلہ اچھائی اور بدی کا بدلہ برائی لکھا ہے، جو مل کر رہتا ہے، چاہے کسی کو اپنی خطائیں یاد ہوں یا نہ ہوں۔ معاملہ خاصا گھمبیر تھا۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا ASI نبی بخش پروسوخ انداز میں کہہ رہا تھا، ملک صاحب، گمشدہ جوڑے کو 15 مئی بروز ہفتہ کسی بھی وقت فرید پور پہنچ جانا چاہیے تھا، اور آج ہو گئی ہے 18 مئی۔ ان دنوں میری تعیناتی لائل پور کے دور دراز دیہاتی علاقے میں تھی۔ میرے پاس آنے والے ASI کا تعلق شمالی علاقے کے تھانے سے تھا۔ فرید پور کا گاؤں شمالی تھانے کی حدود میں ہی آتا تھا، جبکہ راج گڑھ اور نظام کوٹ کا شمار میرے تھانے کی حدود میں تھا۔ نبی بخش نے میرے پاس آ کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا، کیونکہ قصبہ نظام کوٹ راج گڑھ اور فرید پور کے درمیان میں واقع تھا۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب اگر آپ گمشدہ جوڑے کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں تو شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نبی بخش نے میری میز پر ایک نوجوان مرد اور عورت کی تصویریں رکھتے ہوئے کہا، جناب، یہ گمشدہ جوڑا میاں بیوی ہیں۔ ان کی شادی کو لگ بھگ 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ شوہر کا نام ظفر علی اور بیوی کا نام سلمہ ہے۔ ظفر کا تعلق فرید پور سے ہے، اس کی وہاں کریانے کی دکان ہے۔ سلمہ کا میکہ راج گڑھ میں ہے، اور وہ پچھلے چند دنوں سے اپنے والدین کے گھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ 14 مئی کی صبح ظفر اسے لینے راج گڑھ آیا۔ پروگرام کے مطابق ایک رات اپنے سسرال میں رک کر 15 مئی کی صبح اس نے بیوی کے ساتھ فرید پور کے لیے روانہ ہونا تھا، اور اسی دن دوپہر یا سپہر میں فرید پور پہنچ جانا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ظفر کے گھر والوں نے شام تک ان کا انتظار کیا۔ وہ نہیں پہنچے تو سوچا کہ ہو سکتا ہے اگلے دن آ جائیں۔ اگلا پورا دن بھی گزر گیا تو ان کو تشویش ہوئی، چنانچہ تیسرے دن یعنی 17 مئی کو انہوں نے فرید پور سے ایک آدمی کو راج گڑھ بھیجا۔ سلمہ کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ دونوں میاں بیوی تو 15 مئی کی صبح ہی فرید پور کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ یہ سن کر ظفر کے والدین نے پہلے تو انہیں آس پاس ہی تلاش کیا، پھر 18 مئی یعنی آج اپنی بہو اور بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ ASI نبی بخش خاموش ہوا تو میں نے کہا، اس واقعے نے تو سلمہ کے گھر والوں کی نیندیں بھی اڑا دی ہوں گی۔ مجھے حیرت ہے انہوں نے اس واقعے کی رپورٹ درج کیوں نہیں کرائی۔ ASI نبی بخش نے کہا، میں تو یہی سمجھا تھا کہ آپ کو اس کی اطلاع مل چکی ہوگی، اور آپ اس سلسلے میں کافی تفتیش کر چکے ہوں گے، اسی لیے ہم سیدھا آپ کے پاس آئے ہیں۔ میں نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے ابھی راج گڑھ میں تفتیش کا آغاز نہیں کیا۔ نبی بخش نے جواب دیا، ملک صاحب، راج گڑھ اور نظام کوٹ آپ کے تھانے کی حدود میں آتے ہیں، لہٰذا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے 2 اسباب ہیں، ایک حقیقی اور دوسرا محکمہ جاتی۔ مجھے ASI کا طرز گفتگو بہت پسند آیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، حقیقی سبب تو یہ ہے کہ فرید پور سے آنے والوں کو راج گڑھ جانے کے لیے نظام کوٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر ان کا تعلق محکمہ پولیس سے ہو تو پھر اس علاقے میں کسی بھی نوعیت کی تفتیش کے لیے نظام کوٹ کے تھانے کو اعتماد میں لازمی لینا ہوتا ہے۔ جی بالکل یہی بات ہے، اسی لیے ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ASI نے جواب دیا۔ میں نے کہا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، آپ سے تعاون کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ یہ بتائیے کہ فرید پور سے نظام کوٹ کے سفر کے دوران کیا آپ نے کوئی ایسی بات دیکھی جس سے گمشدگی کے اس واقعے پر روشنی پڑتی ہو؟ بالکل نہیں ملک صاحب، لگ بھگ 8 میل کا یہ راستہ بالکل صاف ہے۔ ہم نے یہاں آتے ہوئے بہت جگہ رک کر لوگوں کو تصویریں دکھا کر پوچھا ہے، لیکن بے سود۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، اگر وہ میاں بیوی میرے تھانے کی حدود سے غائب ہوئے ہیں تو ان کو ڈھونڈ نکالنا میری ذمہ داری بھی ہے۔ آپ لوگ سفر سے آئے ہیں، پہلے کچھ کھا پی کر تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر ہم اپنی مہم کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے سب سے قابل ASI شرافت علی کو بلا کر مختصر مگر جامع الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، راج گڑھ ہمارے تھانے سے محض 2 میل کی دوری پر ہے، اور ابھی سورج غروب ہونے میں 3 گھنٹے باقی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ 3 گھنٹے راج گڑھ جا کر واپس آنے اور سلمہ کے لواحقین سے پوچھ گچھ کرنے کو کافی ہیں۔ شرافت علی میری ہدایت کے مطابق اسی وقت ایک کانسٹیبل کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔
اس کے جانے کے بعد میں نے ایک اور کانسٹیبل کو بلا کر فرید پور سے آئے ہوئے پولیس اہلکاروں کے لیے منجی بسترے اور کھانے پینے کا بندوبست کرنے کو کہا۔ رات کو شرافت علی واپس آ گیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ سلمیٰ کے گھر والے اپنی بیٹی اور داماد کے غائب ہونے پر حیران پریشان ہیں اور انہیں ڈھونڈنے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ سلمیٰ کا باپ غفار احمد ایک چھوٹا موٹا کاشتکار ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں سلمیٰ کی ماں برکت بی بی اور اس کا چھوٹا بھائی مشتاق رہتے ہیں۔ یہ معلومات میری تسلی کے لیے کافی نہیں تھیں، لہٰذا اگلے روز میں اپنے عملے کے ایک سپاہی اور فرید پور سے آنے والے پولیس اہلکاروں کے ساتھ راج گڑھ روانہ ہو گیا۔ جانے سے پہلے میں نے 2 کانسٹیبلز پر مشتمل 2 ٹیمیں بنا کر ایک کو نظام کوٹ اور دوسری کو فرید پور روانہ کر دیا۔ ہم نے تانگا سلمیٰ کے گھر کے سامنے رکوایا تو مشتاق اور غفار گھر سے کہیں جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ اپنے سامنے پولیس والوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کے رک گئے اور ہراساں نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ یہاں آپ کی مدد کو ہی آئے ہیں۔ غفار نے بیٹھک کا دروازہ کھلوا دیا۔ میں نے دونوں کانسٹیبلز کو باہر تانگے میں ہی بیٹھے رہنے کی ہدایت کی اور ASI نبی بخش کے ساتھ اندر چلا گیا۔ غفار احمد، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں شمالی تھانے کا انچارج ہوں۔ میرے ساتھ ASI نبی بخش ہیں جو فرید پور تھانے سے آئے ہیں۔ فرید پور میں صدیق علی نامی شخص نے اپنی بہو اور بیٹے یعنی تمہاری بیٹی اور داماد کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی ہے، لیکن افسوس ہے اس واقعے کو 4 روز گزر چکے ہیں اور تم نے ابھی تک تھانے میں اطلاع بھی نہیں دی۔ وہ کہنے لگا جناب ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ دونوں میاں بیوی خیر و عافیت سے گھر پہنچ گئے ہیں، لیکن جب کل ظفر کے پڑوسی نے آ کر بتایا کہ وہ ابھی تک نہیں پہنچے تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ 2 دن سے ہم باپ بیٹا پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ہمیں تھانے میں اطلاع کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے تسلی دینے والے لہجے میں کہا میں آپ لوگوں کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا ہوں، اسی لیے کل شام میں نے اپنے حوالدار کو بھیجا تھا، لیکن آپ نے اسے کوئی تفصیلات نہیں بتائیں، اس لیے آج مجھے خود آنا پڑا۔ غفار نے جواب دیا جناب ہم کیا بتاتے، ہمیں تو خود کچھ معلوم نہیں۔ میں نے کہا جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے تمہارا داماد ظفر علی ایک سیدھا سادہ شریف نوجوان ہے، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے اور اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر چپ چاپ کہیں نکل گیا ہو۔ غفار احمد نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے دکھی لہجے میں کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ظفر بہت اچھا لڑکا ہے، ہمیں اسے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر تھانے دار صاحب ان کے اچانک غائب ہو جانے سے دماغ کام ہی نہیں کر رہا۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا غفار احمد اچانک کچھ نہیں ہوا کرتا، ہر چھوٹے بڑے واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی ضرور ہوا کرتی ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا تھانے دار صاحب؟ غفار کی بجائے سلمیٰ کے چھوٹے بھائی مشتاق نے پوچھا۔ مشتاق ایک 18-19 سال کا خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر ہراسگی نظر آتی تھی۔ میں نے نرمی سے جواب دیا مطلب یہ ہے مشتاق احمد کہ تمہاری بہن اور بہنوئی کو کسی نے سوچی سمجھی سازش کے تحت غائب کیا ہے، اور اس قسم کی حرکت کوئی دوست تو نہیں کر سکتا۔ غفار احمد نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا لیکن جناب ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے، نہ یہاں نہ وہاں فرید پور میں۔ میں نے حقیقت پسندی سے کام لے کر کہا بعض اوقات لوگ اپنے دلوں میں پرانی رنجشیں اور کدورتیں پالتے رہتے ہیں، ایسے لوگ کھلے دشمنوں سے بھی زیادہ مہلک ہوتے ہیں۔ خیر یہ بتاؤ سلمیٰ اور ظفر تمہارے گھر سے کب روانہ ہوئے تھے؟ غفار نے جواب دیا وہ ہفتے کی صبح 9 بجے چلے گئے تھے۔ میری معلومات کے مطابق 14 اور 15 مئی کی درمیانی رات ظفر تمہارے گھر ٹھہرا ہوا تھا، ذرا اچھی طرح سوچ کر بتاؤ کیا وہ کسی لحاظ سے پریشان، فکر مند یا الجھا ہوا دکھائی دیتا تھا؟ غفار نے فوراً ہی نفی میں گردن ہلا کر جواب دیا نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مشتاق بولا بلکہ اس رات تو میں اور ظفر بھائی بڑی دیر تک جاگتے رہے اور ہنسی مذاق اور باتیں کرتے رہے۔ غفار کہنے لگا جناب یہ بھی تو ہو سکتا ہے انہیں راستے میں کوئی حادثہ پیش آیا ہو۔ ASI نبی بخش نے جواب دیا اگر راستے میں کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا تو اس کے آثار مل جاتے، کوئی سامان ان کا مل جاتا۔ فرید پور سے راج گڑھ آتے ہوئے ہم گرد و پیش کا جائزہ لیتے اور لوگوں سے پوچھتے پچھاتے آئے ہیں، اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آیا بھی ہے تو اسے اغوا کا نام دیا جا سکتا ہے۔ مشتاق کہنے لگا ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے تو کوئی انہیں کیوں اغوا کرے گا، اور اگر انہیں ڈاکوؤں نے اٹھا لیا ہے تو 4 دن گزرنے کے بعد اب تک خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے مشتاق کی طرف دیکھ کر تعریفی انداز میں کہا
جوان، تمہارے سوچنے کا انداز اچھا ہے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ واقعی اگر ڈاکوؤں نے اغوا کیا ہوتا تو ان کی جانب سے اب تک کوئی مطالبہ سامنے آ جانا چاہیے تھا۔ پھر میں نے غفار سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگوں نے انہیں کہاں کہاں تلاش کیا ہے؟ غفار نے جواب دیا، جناب میرے رشتہ دار تو راج گڑھ میں ہی ہیں، البتہ نظام کوٹ میں میری بڑی بہن خدیجہ رہتی ہے۔ ہم سلمہ اور ظفر کا پوچھنے وہاں بھی گئے تھے، حالانکہ سلمہ اور ظفر ادھر کا رخ نہیں کرتے تھے۔ میں نے سوال کیا، وہ ادھر کا رخ کیوں نہیں کرتے تھے؟ آخر وہ سلمہ کی پھپھی کا گھر تھا۔ غفار احمد نے جواب دیا، صالح بہنوئی کا رشتہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری آپس میں کبھی نہیں بنی، بس سرسری سے تعلقات ہیں، یوں سمجھنے کہ غمی خوشی کے موقع پر ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور فرید پور میں بھی صرف ظفر کے گھر والوں سے رشتہ داری ہے، مگر وہ تو خود بہو بیٹے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتا انہیں زمین نگل گئی ہے یا آسمان کھا گیا ہے۔ غفار احمد کی آواز روحان سی ہو گئی تھی۔ مشتاق دکھی لہجے میں بولا، امی جی کی حالت بھی بہت خراب ہے جی، وہ سلمہ باجی کو یاد کر کر کے روتی ہیں اور رو رو کے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ غفار نے دل گرفتہ لہجے میں کہا، معلوم نہیں ہمارے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، پریشان ہونے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، ان گمشدہ میاں بیوی کو ڈھونڈنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وقت پولیس کے بہت سے اہلکار ان گمشدہ میاں بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے نظام کوٹ اور فرید پور روانہ ہو چکے ہیں، اور یہاں سے اٹھ کر میں خود بھی یہی کروں گا، اور جوان تم ہمارے ساتھ چلو گے۔ میں نے مشتاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے راستے میں ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جسے تم پہچان سکو۔ میری بات سمجھ کر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس روز میں نے ASI نبی بخش اور مشتاق کے ساتھ اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن گوہر مقصود ہمارے ہاتھ لگا اور نہ ہی کوئی ایسے آثار نظر آئے جو سلمہ اور ظفر کی پراسرار گمشدگی کا معمہ حل کرنے میں مددگار ہوتے۔ سلمہ کا چھوٹا بھائی مشتاق بھی دن بھر ہمارے ساتھ ہماری ہی طرح بھوکا پیاسا پھرتا رہا۔ میں نے پوچھا، تمہارے ابا نے بتایا تھا کہ تم لوگ اپنی پھپھی کے گھر کا رخ نہیں کرتے، کیا ان لوگوں سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے؟ مشتاق نے جواب دیا، پھپھا مطلوب بہت مغرور ہیں، وہ ہمیں اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، ان کی زرعی اراضی ہم سے زیادہ ہے نا، اس لیے۔ میں نے مشتاق کی اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ گاؤں دیہات میں لوگوں کو جانچنے کا پیمانہ دو ہی چیزیں ہیں، نمبر 1 وہ کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں، نمبر 2 وہ کتنی زمین کے مالک ہیں۔ شام سے کچھ پہلے میں نے مشتاق کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور خود نبی بخش کے ساتھ تھانے لوٹ آیا۔ واپس آتے ہوئے ASI نبی بخش قدرے مایوسی سے بولا، ملک صاحب یہ معاملہ تو میری توقع سے زیادہ دشوار ثابت ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہمیں اور کتنے دن یہاں قیام کرنا پڑے گا۔ میں نے جواب دیا، زیادہ سے زیادہ آج کی رات۔ میں نے آپ کے سامنے ہی اپنے عملے کے بہترین اہلکاروں کو نظام کوٹ اور فرید پور بھیجا ہے، وہ آج رات تک لوٹ آئیں گے۔ اگر تو وہ سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ ناکام لوٹے تو ہمیں اپنی ذمہ داری انفرادی طور پہ اٹھانی ہوگی۔ اپنے تھانے کی حدود میں انہیں تلاش کرنے کا بیڑا میں اٹھاؤں گا، اور اپنے تھانے کی حدود میں انہیں ڈھونڈنے کا کام آپ جاری رکھیں گے۔ ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرنے کے بعد میں اپنے کوارٹر کی جانب چل پڑا۔ مئی کا مہینہ اپنے گرم مزاج کی وجہ سے ہر ذی نفس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اور ہم نے تو پورا دن چلچلاتی دھوپ میں گزارا تھا، اس لیے کوارٹر میں آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، اس کے بعد کھانا کھا کر صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ صورتحال بہت ہی عجیب تھی، بظاہر ہر چیز سامنے تھی، مگر پھر بھی میں کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس زنجیر کی بعض کڑیاں غائب تھیں، گویا میں کافی کچھ جاننے کے باوجود صحیح معنوں میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ غفار اور اس کے بیٹے مشتاق نے بتایا تھا کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، کچھ ایسا ہی بیان گمشدہ ظفر علی کے والدین نے دیا تھا، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا وہ دونوں میاں بیوی اپنے کسی بدخواہ سازش کا شکار ہو کر یوں غائب ہو چکے ہیں جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ تھا۔ میرا دماغ انہی سوچوں کے تانوں بانوں میں الجھا ہوا تھا کہ کوارٹر کے بیرونی دروازے پہ دستک سنائی دی۔ دروازے پر حوالدار شرافت علی کھڑا تھا۔ ملک صاحب، آپ کو اس وقت بے آرام کرنے کی معافی چاہتا ہوں، دراصل راشد اور وحید جس مقصد کے لیے روانہ ہوئے تھے اسے حاصل کرنے میں ناکام لوٹے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا شمالی تھانے سے آنے والوں کو یہ بات بتا دی گئی ہے؟ جی ہاں جناب، وہ بھی کل صبح واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے شرافت علی، لیکن کل رات سے تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے، ایسی بددلی کس لیے؟ شرافت علی نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب کل آپ نے مجھے راج گڑھ بھیجا تھا لیکن میری کارکردگی صفر رہی۔
میں نے کہا تم حوصلہ کیوں ہار رہے ہو؟ اگر کل تمہاری کارکردگی صفر رہی تو آج شمالی اور جنوبی تھانوں کی مشترکہ ٹیم نے کون سا سومناتھ کا مندر فتح کر لیا؟ پھر میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو قدرت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے، ہمیں اس سوچ کے ساتھ یہ معاملہ قدرت پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ ہماری کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے اسبات میں گردن ہلا دی، پھر کہنے لگا، میں نے سکھی موچے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ آتے جاتوں پہ نظر رکھے اور کوئی بھی بات خلاف معمول ہو تو آ کر تھانے میں اطلاع دے۔ میں نے شرافت علی سے سکھی موچی کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگا، سکھی نظام کوٹ کا بڑا پرانا اور جدی پشتی موچی ہے، وہ ایک چلتا پرزا آدمی ہے اور نظام کوٹ اور راج گڑھ کے وسنیکوں کو اچھی طرح جانتا ہے، میں نے اسے چھوٹے موٹے انعام کا وعدہ بھی کیا ہے۔ میں نے شرافت علی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، اگر تمہارا وہ خبری کوئی کام کی خبر لے آیا تو میں اسے اپنی جیب سے انعام دوں گا۔ میری باتیں سن کر حوالدار شرافت علی کی جھکی ہوئی گردن اٹھ گئی اور وہ ایک نئے عزم کے ساتھ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ 2-3 دن گزر گئے اور ہمیں گمشدہ جوڑے کو ڈھونڈنے میں کوئی کامیابی نہ ہوئی، حالانکہ ہم نے اپنی تلاش میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس دوران نہ تو سکھی موچی نے کوئی خبر دی، نہ ہی سلمیٰ اور ظفر کے گھر والوں کو ان کی کوئی اطلاع ملی۔ پھر بدھ 20 مئی کو ایک انوکھا واقعہ پیش آ گیا۔ یہ واقعہ معمول سے ہٹ کر تھا اور خاصا فکر انگیز تھا۔ اس کا تعلق نظام کوٹ کے ایک متروک کنویں سے تھا۔ مذکورہ کنواں بیری والا کھوہ کہلاتا تھا، جو مدت پہلے سوکھ چکا تھا، لہٰذا گاؤں کا کوئی آدمی اب بیری والے کھوہ کی طرف نہیں جاتا تھا۔ لیکن اب اچانک کووں اور چیلوں کو اس ناکارہ کنویں میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور وہ بڑی تعداد میں اس کی ٹوٹی پھوٹی گگر پہ جمع ہو رہے تھے۔ جیسے ہی مجھے اس انوکھے واقعے کی اطلاع ملی، میں ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر جائے وقوعہ پر پہنچ گیا۔ دور سے ہی مردار خور پرندے کنویں پر چکراتے نظر آ رہے تھے اور کنویں کی منڈیر پر تو لاتعداد کوے بیٹھے چیخ چلا رہے تھے۔ ان کے بے ہنگم شور سے ایک خوشی اور جوش ظاہر ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں 20-25 افراد موجود تھے۔ میں بھیڑ کو ہٹا کر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کنویں کی منڈیر کے نزدیک پہنچا تو دماغ کو سن کر دینے والی بو کا بھپکا میری ناک سے ٹکرایا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً دشواری پیش نہ آئی کہ اس کنویں میں کوئی مردار موجود ہے۔ میں نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے کچھ ایسے صحت مند آدمیوں کی ضرورت ہے جو کنویں میں اترنا جانتے ہوں۔ کئی صحت مند نوجوان آگے بڑھ آئے اور جلد ہی مضبوط رسے اپنی کمروں سے لپیٹ کر کنویں میں اترنے لگے۔ میری ہدایت پر ان کے چہروں پر ڈھاٹے باندھ دیے گئے تھے تاکہ سانس کی آمد و شد تو جاری رہے مگر شدید بدبو میں سانس لے کر وہ بے ہوش نہ ہو جائیں۔ کنویں سے آنے والی بو اس قدر تیز اور ناگوار تھی کہ اس میں مسلسل سانس لینے سے کوئی بھی اپنے اوسان کھو بیٹھتا۔ 1 گھنٹے کی اعصاب شکن اور جان توڑ تگ و دو کے بعد متروک کنویں میں سے ایک مرد اور ایک عورت کی لاش دریافت ہوئی۔ لاشوں کی ابتر حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے کئی روز گزر چکے۔ پچھلے کئی روز سے سلمیٰ اور ظفر کی گمشدگی کی خبر سارے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا یہاں موجود لوگ چیمہ گوئیاں کرنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا، کیا پتہ یہ مطلوب حسین کے سالے غفار کی بیٹی ہو۔ دوسرا بولا، ایسا ہی لگتا ہے، اس کے ساتھ جو مرد ہے وہ اس کا گھر والا ہوگا۔ یہاں موجود افراد کی طرح میرا بھی یہی خیال تھا کہ کنویں سے نکالی جانے والی لاشیں ان دونوں میاں بیوی کی ہو سکتی ہیں، جنہیں کئی روز سے ان کے لواحقین کے علاوہ شمالی اور جنوبی تھانوں کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی ایک آدمی کو راج گڑھ اور دوسرے کو فرید پور دوڑایا تاکہ غفار اور صدیق کو بلا کر لاشوں کی شناخت کرا سکوں۔ جائے وقوعہ کا معائنہ کرنے اور رپورٹ مرتب کرنے میں مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ لگنا تھا۔ دوسری طرف آسمان سے سورج آگ برسا رہا تھا، لہٰذا میں نے لاشوں کو گرمی سے بچانے کے لیے ایک چادر سے ڈھانپ کر بیری کے اس درخت کی چھاؤں میں رکھوا دیا جس کی نسبت سے یہ کنواں بیری والا کھوہ کہلاتا تھا، اور لوگوں سے سوال جواب کرنے لگا۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر شخص آگے بڑھا اور میرے نزدیک آ کر بولا، میرا نام مطلوب حسین ہے، میں اسی قصبے میں رہتا ہوں۔ میں نے ان لاشوں کو پہچان لیا ہے، یہ بدبخت غفار کی بیٹی سلمیٰ اور اس کا خاوند ظفر ہیں۔ جب میں گمشدگی کے واقعے کی تفتیش کرنے کے لیے غفار سے ملا تھا تو اس نے اپنے بہنوئی کا سرسری سا ذکر کیا تھا، لیکن میں نے اس کے لہجے میں کسی قسم کی ناپسندیدگی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے بس یہی کہا تھا کہ سلمیٰ اور ظفر عموماً مطلوب حسین کے گھر نہیں جایا کرتے تھے، پھر بھی ہم نے انہیں وہاں بھی تلاش کیا ہے، لیکن ابھی ابھی مطلوب حسین نے غفار کے لیے بدبخت کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر نفرت کی جھلک بھی دکھائی دی تھی۔
میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم نے غفار کے لیے بدبخت کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ وہ فوراً ہی سنبھل کے بولا، تھانے دار صاحب، جس بندے کی بیٹی داماد کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہو اسے خوشبخت تو نہیں کہہ سکتے نا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ موقع ایسی بات کرنے کا ہے نہیں۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ… میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ کر مطلوب حسن کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات دکھائی دیے۔ پھر اسے نظر انداز کر کے میں دوسرے لوگوں کے بیان قلم بند کرنے لگا، لیکن ان میں سے کوئی اس بات پہ روشنی نہ ڈال سکا کہ سلمیٰ اور ظفر کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بیری والا کنواں گاؤں سے ہٹ کر واقع ہوا تھا۔ اس کے خشک ہو جانے کے بعد یہاں کے باسی اس طرف کا رخ نہیں کرتے تھے، اسی لیے کسی کا اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ یہ تو بھوکے چیل کووں اور گدھوں کا بھلا ہو کہ انہوں نے سب کی توجہ اس کنویں کی طرف مبذول کرا دی، اور واقعہ مشہور ہوا تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ موسم کی شدت کے باعث لاشوں کو زیادہ دیر تک کھلے میں چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا مشتاق اور غفار نے جیسے ہی آ کر تصدیق کی کہ یہ دونوں سلمیٰ اور ظفر ہی ہیں، تو میں نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا۔ صدمے سے مشتاق اور غفار کا برا حال تھا، لوگوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا تھا۔